وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا، جہاں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق اس موقع پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم نے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے، ایرانی شہداء اور زخمیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ایرانی عوام و حکومت سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے بہادر عوام کو خراج تحسین پیش کیا، شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ حمایت اور یکجہتی جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کی نئی بلند ترین سطح 1,27,000 عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اسے حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیا مالی سال خوش آئند خبروں اور معاشی ترقی کی علامت کے طور پر شروع ہوا ہے، جبکہ کاروباری برادری کا حکومت پر اعتماد مسلسل مستحکم ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ترقی و خوشحالی کی راہ میں حکومت کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کی معاشی ٹیم کو بھی اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا اور یقین دہانی کروائی کہ کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو امریکہ سے ڈی پورٹ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایک صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اسے دیکھیں گے۔ ایلان مسک جو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے، ریپبلکن ٹیکس بل کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ اس بل کے تحت الیکٹرک گاڑیوں پر کنزیومر کریڈٹ ختم ہو جائے گا۔ حالیہ ہفتوں میں خاموش رہنے کے بعد ایلان مسک نے سینٹ میں پیش کیے گئے $5 ٹریلین کے اخراجات کے بل کو پاگل پن قرار دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور مسک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس کی تقرری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس SM عتیق شاہ کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان کے نام پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی کے ساتھ غور کیا گیا تھا۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے، جو سینیورٹی لسٹ میں سر فہرست تھے۔ اجلاس میں بلوچستان سے جسٹس محمد کامران خان اور جسٹس اقبال احمد قاسی کے ناموں پر بھی غور کیا گیا، تاہم بالآخر جسٹس روزی خان کا انتخاب کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ان تقرریوں کی سفارشات کو صدر مملکت کی منظوری کے بعد باضابطہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں جاری کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں لاپتہ ہونے والے پشاور کے سیاحوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ ترجمان GB حکومت کے مطابق سیاحوں کی گاڑی بابوسر ٹاپ کے قریب خراب ہو گئی تھی، جس کے باعث گزشتہ 2 روز سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے سیاحوں کو تلاش کیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ خاندان اسکردو سے واپسی پر دیامیر میں داخل ہوا تھا اور ان کی گاڑی اتوار کو شام 5 بجے ایک پیٹرول پمپ پر دیکھی گئی تھی۔ گاڑی میں والدین، بیٹا اور بہو سوار تھے اور دریائے سندھ میں بھی سرچ آپریشن جاری تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ تبادلہ دونوں ممالک کے درمیان 2008 کے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت 1 جولائی کو عمل میں آیا۔ پاکستان نے بھارت کو 246 بھارتی یا ممکنہ بھارتی قیدیوں کی فہرست فراہم کی ہے، جن میں 53 عام شہری اور 193 ماہی گیر شامل ہیں، جبکہ بھارت نے پاکستان کو 463 پاکستانی یا ممکنہ پاکستانی قیدیوں کی فہرست دی ہے، جن میں 382 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے سزا مکمل کرنے والے تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار قیدیوں کے لیے کونسلر رسائی کی درخواست کی ہے تاکہ ان کی شہریت کی تصدیق ممکن ہو سکے۔ گجرانوالہ میں مظہر صحت خانے سے پولیس اہلکار و انٹرنیشنل کبڈی کھلاڑی نوید پہلوان کے 3 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کی بیوی اور دیگر 3 بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ نوید پہلوان کے مطابق انہوں نے بیٹی کی سالگرہ پر مقامی دکانوں سے شاورما، باربیکیو اور دودھ منگوایا تھا، جس کے بعد سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ دکانوں کو سیل کر کے 6 دکانداروں کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سیمپل حاصل کر کے تجربے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے ہیں۔
حکومت نے نئے فائنانس بل کے نفاذ کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ایک نیا کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 8 روپے 64 پیسے کا اضافہ کر کے لیوی 83 روپے 15 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول پر بھی اتنی ہی رقم کا اضافہ ہوا، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 84 روپے 16 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی آکٹین پر 2 روپے 15 پیسے بڑھا کر پیٹرولیم لیوی 77 روپے 67 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مزید برآں تینوں مصنوعات پر 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے تمام نئے ٹیکسز اور لیوی کے نفاذ سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے قصور، اکاڑا، شیخو پورہ اور مریدکے میں بھی محسوس کیے گئے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 8 جولائی سے نیشنل اسٹیڈیم میں لگے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹیم کو فٹنس مسائل کا سامنا ہے۔ نائب کپتان شاداب خان، نسیم شاہ اور وسیم جونیئر مکمل فٹ نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور قلندر کے بائیں ہاتھ کے تیز بولر سلمان مرزا اور سپنر سفیان حکیم کی ٹیم میں شمولیت متوقع ہے، جبکہ حارث رؤوف اسکواڈ کا حصہ ہوں گے مگر 3 میچز نہیں کھیلیں گے۔